السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ ہم ہماری گفتگو میں وارد ہو، شکر گزار ہوں مولانا غلام محمد مہدی خان قبلہ کا کہ اس حقیر کو موقع دیا کہ اس عظیم مناسبت پہ، اس اہم مناسبت پہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ شکریہ شکریہ تمام۔ دوسرا شکر گزار ہوں مولانا افتخار کا کہ اپنی دل نشین اور شیرین آواز کے ذریعے سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا اور ہمارے کانوں کو مسرور کیا اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا، اور ہمارے عزیز برادر سید جعفر جنہوں نے اپنے کلام سے جو ہے ہمارے دلوں کو آمادہ کیا کہ ہم حق اور حقانیت کی باتوں کو سن سکیں۔ خدا ان سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو ہماری گفتگو آج شروع ہونے والی ہے، کوشش کریں گے جتنا ہو سکے مختصر ختم کریں اس کو، تھوڑا سا سخت ہے لیکن انشاءاللہ کوشش ضرور کریں کہ اس کو مختصر رکھیں۔ چاہ رہے تھے جو ماہ مبارک رمضان بیتا ہے اس کے بارے میں ایک دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے آل سعود۔ آل سعود اب کس حالت میں ہے، ان کا آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آل سعود نابودی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی ضعیف ترین حالت میں ہیں فی الحال جو ان کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ضعیف، بہت ہی زیادہ پست اور پریشان۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کئی سالوں سے انہیں پیغام دے رہا ہے کہ آؤ بیٹھو، بات کرو ہم سے، نیگوشیٹ جس کو کرتے ہیں، بات کرو، حل کر لیتے ہیں مسئلے کو، کیوں جھگڑتے ہو؟ امریکہ آج تمہارے ساتھ ہے، کل اس کو جانا ہے اس منطقے سے کمزور، اس کے بعد صرف ہم ہوں گے اور تم ہوں گے، ہمارے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، آؤ بیٹھو، بات کرو، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، ہماری کیا ڈیمانڈ ہے، بات کرتے ہیں اور بات کر کے مسائل کو سلجھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں آتے۔ آپ جانتے ہیں اگر گفتگو کرنا ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے اس کے اندر، تم دو اور مجھ سے یہ لو، کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس۔ آپ ان کی حالت دیکھیں، لبنان میں ان کو مسلسل 10-15 سالوں سے شکست، سوریا میں چاہ رہے تھے تھوڑا سا یہ اپنے تکفیریوں کو رکھ کے تھوڑا سا ایران پر ایک اپر ہینڈ، مثلا سوریا کو پکڑ لیں اور بولے کہ بھائی دیکھو ہم سوریا کے ذریعے سے تم پر مشکل ایجاد کر سکتے ہیں تمہارے لیے، تو تم آ کر جب ہم سے بات کرنا تو تمیز سے بات کرنا اور ہمارے ڈیمانڈز کو ماننا اور ہمارے اقتضاءات اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر ماننا۔ وہاں پر بھی ان کو کوئی جیت نہیں ملتی۔ عراق میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایک چھوٹا مسئلہ، کوئی ایک چھوٹی جیت انہیں ملے جسے ایران پر ایک اپر ہینڈ، ایک کارڈ مل جائے، وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ یمن دیکھیں، یہ بول کر گھسے تھے، آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ 2 ہفتے دکھایا تھا اس بادشاہ نے، کون ہے یہ احمق محمد بن سلمان، یہ بتا کر کہتا ہے کہ 2 ہفتے میں ان کو نابود کر دیں گے۔ یہ 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 2015 سے جنگ چل رہی ہے، 8واں سال ہے ظاہراً یہ، لیکن کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، بلکہ روز بروز یمنی مجاہدین اور یمنی افواج اور وہاں کے واقعاً قربانی اور فداکاری دینے والے مؤمنین روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی کچھ نقشہ خاورمیانہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا مڈل ایسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں غرب آسیہ، ویسٹ ایشیا کا جو منطقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام تحلیل نگاران یہ کہتے ہیں کہ یہ نقشہ آج جو ہے ہلال تشیع، یا جو یہ کہتے ہیں کہ مثلاً
یہ ایران اور جس کو ہم خود کہتے ہیں جبہہ مقاومت یعنی ریسسٹنس فرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے فائدے میں پلٹتا جا رہا ہے۔ روز بروز یہ منطقہ امریکہ اور اس کے اعلی کار اور اس کے غلام سعودی عرب اور امارات کے ہاتھوں سے نکل کر یہ منطقہ کس کے ہاتھوں میں جا رہا ہے؟ یہ جبہہ مقاومت جس کا سربراہ اور جس کا رہبر ایران ہے، اور اس کے ساتھ جو لبنان کے حزب اللہ اور فلسطین اور دوسرے مقاومتی تنظیمیں ہیں۔ تو اس میں بحث نہیں ہے کہ فیوچر کیا ہے اس منطقے کا۔ اس منطقے کا فیوچر بہت ہی اچھا ہے اور اہل حق کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہے سادات اور آل رسول کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں جو باتیں کرنی چاہیے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ خیر ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس منطقے کا فیوچر کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے۔ ایک جملے میں اگر کہیں تو یہ ہمارے منافع میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے، اہل حق کے فائدے میں ہے، مستضعفین جہان کے فائدے میں ہے، اور آنے والے دنوں میں اور بہتر اور بیشتر یہ چیز کو دیکھا جائے گا، بالکل بخوبی مشاہدہ ہو رہا ہے۔ سوال جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مثلاً اس جو وہابیت ہے یا جو آل سعود ہیں یا جو دشمنان خدا ہیں، ہم ان سے کیا سیکھیں، اور وہ غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں ان کو ہم ان سے کیا سیکھ کر اور کیسے سدھاریں، ان چیزوں پر بحث ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں رسول کی وفات کے بعد اور خاص کر کربلا کے بعد محمد و آل محمد سے محبت ایک مشہور چیز تھی۔ کوئی ایسا خطہ نہیں تھا عالم اسلام میں، کوئی ایسا منطقہ نہیں تھا عالم اسلام میں جہاں پر اہل البیت سے محبت نہ ہو۔ آپ دیکھیں الجزائر سے لے لیں، اس کے بعد تونس لے لیں، آپ موروکو لے لیں یا لیبیا لے لیں، آپ سودان، صومال، یعنی اس کے بعد یہاں پر ہے مصر ایک مرکز رہا ہے اہل البیت کا۔ یہ تو جامعۃ الازہر کے نام سے آج دانشگاہ ہے، اس کو فاطمیون جس زمانے میں حکومت کرتے تھے کہتے ہیں کہ جامعۃ الزہرا بنایا تھا انہوں نے، بعد میں وہاں پر آنے والے لوگوں نے تعصب جو بھی تھا بدلا کر اس کو جامعۃ الازہر کر دیا، جامعۃ الزہرا تھا وہاں پر نام۔ اور وہاں سے جو شعراء ہیں اہل البیت کی مدح میں، ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے شاعر کا، ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیری ظاہراً کہتا ہے کہ ایک انسان جس کا پورا خاندان اہل البیت کے نسبت تعصب رکھتا تھا امیر المومنین کے نسبت، یہ شخص کو ہدایت ہوتی ہے، یہ امیر المومنین کے مدح میں کلام لکھتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جب جمع کرتے ہیں تو 1,00,000 بیت اشعار کے، 1,00,000 بیت یعنی 2 لاکھ مصرے اشعار کے امیر المومنین کی مدح میں۔ مصر یہاں پر ہندوستان سے مراد وہ پرانا ہندوستان جہاں پر بنگلہ دیش اور پاکستان، ہر جگہ اہل البیت کی محبت رہی ہے۔ آپ دیکھیں تمام اہل سنت کے مسالک میں صوفی رنگ بہت زیادہ گہرا پایا جاتا ہے ہمیں، تمام اہل سنت اصلی سنی ہونے کی شرط ایک جو مانی جاتی ہے، کلامی مذہب میں آپ کو یا اشعری رہنا ہے یا معتزلی رہنا ہے یا ماتوریدی رہنا ہے، معاف کیجیے، یا اہل حدیث رہنا ہے، معتزلی نہیں، اشعری یا ماتوریدی یا اہل حدیث۔ فقہی مذہب میں یا آپ کو شافعی ہونا ہے یا حنفی یا مالکی یا حنبلی ہونا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ جو ایک اور شرط وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ صوفی مسلک سے آپ کا کسی ایک صوفی مسلک سے آپ کا ایک رشتہ ہونا چاہیے۔ ان کے 72 یا 73 صوفی مسلک ہیں، اس میں سے ایک مسلک سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ تمام تر مسالک ایک مسلک کو چھوڑ کر، ایک صوفی مسلک جس کو ہم کہتے ہیں نقشبندیہ، ان کو چھوڑ کر تمام تر مسالک اپنے آپ کو امام رضا تک جا کر جوڑتے ہیں اور امام رضا سے امیر المومنین تک جا کر جوڑتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اہل سنت میں محبت اہل البیت سے یہ ایک شہرت یافتہ چیز ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا گیا، یہ جو ہمیں پڑھایا گیا کہ صرف شیعہ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ آپ سودان اور صومال یا آل سعود سے پہلے اگر آپ جا کر دیکھتے، ان کے اولاد کے نام اور ان کے خواتین کے نام، یہ سب چیزیں اہل البیت کے نام پر ہمیشہ رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کیرلا جائیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل البیت سے محبت ایک بہت زیادہ گہری چیز ہے، گانے بنائے جاتے ہیں ملیالم میں، حتیٰ تمل میں بھی ہمارے پاس اہل سنت کے یہاں گانے، قوالیاں منائی جاتی ہیں اہل البیت کی مدح میں۔ اہل البیت کی مدح صرف ایک شیعہ چیز نہیں ہے، تمام عالم اسلام میں بنایا۔ مصر لے لیں آپ، تمام یہ جو ملکوں کے نام لیے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایک اور چیز بولتا ہوا چلوں، اس کو ضرور وہ رکھیں
اس کو ضرور رکھیں۔ اس کی ایک نشانی یہیں پر میں بولتا ہوا چلوں، اس کو شاید آگے جا کر بھول جاؤں گا اب جب سامنے آ چکا ہے تو۔ سب سے پہلے 4 سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا تھا، سب سے پہلے ہمیں یہ افتخار ہونا چاہیے ہندوستانی ہونے کے ناطے، سب سے پہلے ہندوستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے، سب سے پہلے جنت البقیع کے انہدام کے خلاف قیام اور آواز اٹھانے والے ہندوستانی۔ سب سے پہلی آواز جو اٹھی عالم اسلام میں، نہ وہ ایران میں تھی، نہ وہ عراق میں تھی، نہ وہ سعودی عرب میں تھی، نہ وہ مصر میں تھی، نہ وہ الجزائر میں تھی، نہ وہ کسی اور ملک میں تھی، بلکہ ہندوستان میں تھی۔ اور سب سے پہلے وہ علماء جنہوں نے جنت البقیع کے انہدام کے خلاف اور آل سعود کی مخالفت میں اپنی آواز کو بلند کیا اور بہت کوشش کی کہ ان پر مجبور کریں، اگر یہ مجبوری نہیں کرتے تو ان کا ہدف، جیسے کہ خامنہ بھی، حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت رسول کے حرم کو بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ کیا تھا؟ ہندوستان کے علماء کا فشار تھا۔ اس میں 2 بھائی، دونوں اہل سنت علماء، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، آپ وکیپیڈیا میں جا کر دیکھ سکتے ہو، اور ان کا کردار جنت البقیع کے تعمیر کے لیے۔ تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ اگر اہل البیت سے کسی کو محبت ہے تو وہ صرف شیعہ ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ چہ بسا اس کے پیچھے ایک دشمن کا منصوبہ ہے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے بیچ میں درار کو اور دشمنی کو باقی رکھنے کے لیے یہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں کہ وہ اہل البیت کے دشمن، اور آپ دوست اور ہم بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بعض اوقات یہ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ میں تیزی سے بات کروں، آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور چاہیں گے کہ زیادہ میٹر کم ٹائم میں ختم کریں۔ تو یہ ہے، ہم بھی بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جو ہے کر دیتے ہیں، ورنہ نہ آپ دیکھیں ایک کامن سی چیز ہے، اہل البیت سے محبت ایک کامن سی چیز ہے جو تمام عالم اسلام میں آج بھی اتنی سارے کوششوں اور کاوشوں کے باوجود بھی یہ وہابیت اور ان کے ذریعے سے پھر بھی جو ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ محبت برقرار ہے۔ ایک اور چیز بریکٹ میں بولتے ہوئے چلتے ہیں، بعد میں آپ کے تحقیق کا موضوع بہت ضروری ہے یہ جاننا، یہ کہ دیکھیں ہمارا یہ تصور ہے، معمولاً ہم شیعوں کا یہ تصور ہے جو بہت ہی زیادہ غلط تصور ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ برے نتیجے بھگتنے پڑے، وہ یہ ہے کہ غدیر ہوئی اور وہاں پر امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، آپ جو بھی کہہ لیں اس کو، اس کے بعد ایک سقیفہ ہوا، اس کے بعد ختم، اہل بیت پردے میں چلے گئے، چپ ہو گئے، ساکت ہو گئے۔ یہ جو ظلم کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قتل کرنے کے برابر جو ظلم ہے اہل بیت کے اوپر، ایک سیمینار ہے، ہم فرینک باتیں کریں گے ہماری قوم کے ساتھ، تو برا نہ لگے کسی کو، اگر برا بھی لگے تو ہر وہ چیز جو بری لگتی ہے وہ بری نہیں ہے، بعض چیزوں کا برا لگنا اچھا ہے، تو لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا قتل کرنے کے برابر جو ہم کہہ سکتے ہیں ظلم ہے، وہ یہ کہہ دینا ہے کہ اہل بیت ساکت ہو گئے، اہل بیت ساکت ہو گئے۔ اس کا جو سب سے چھوٹا نتیجہ جو ہوا، اہل تشیع خود کو عالم اسلام سے منزوی اور آئسولیٹڈ مانتے ہیں، آئسولیٹڈ سمجھتے ہیں، کنار میں ہو جانا، ہمارا کوئی کام نہیں ہے جو ہو رہا ہے عالم اسلام میں، ہماری کیا پرواہ، ہم جو ہے مثلا ہمارے رسومات اور ہمارے عبادات کو ہم انجام دیتے رہیں گے اور انتظار کریں گے اس منجی بشر کا، جب وہ آئیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اہل تشیع میدان میں رہیں، ہمیشہ سے ائمہ عالم اسلام میں موجود اور رہبری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک بار رہبری ہوتی ہے، جیسے کہ امیر المومنین اپنی ظاہری خلافت میں انجام دیتے ہوئے آئے ہیں، کوفہ میں ایک حاکم ہیں، معاویہ سے جنگ کر رہے ہیں اور جو ہے اقتصاد کو بپا کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، وزراء بیچ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اقتصاد صحیح کر رہے ہیں، قضاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا حق دلا رہے ہیں، عدالت بپا کر رہے ہیں، علم کا فروخت انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو معنویت اور خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہری حکومت میں رہ کر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اگر امام کا ظاہری حکومت جو حق ہے امام کو وہ چھینا جائے تو امام پردہ نشین ہو جائے گا، یہ ایک ظلم ہے، بالکل نہیں۔ امام میدان میں رہ کر کوشش کرے گا میں ایسے کیا کروں جسے میں میدان میں باقی رہوں، جیسے خود امیر المومنین اشارہ بھی فرماتے ہیں، تو کیا ہوا پہلے تینوں نے اگر میرا حق چھین لیا تو، لیکن میں دوسرا وزیر بن کے رہوں گا، اس لیے دربار میں خود سے جایا کرتے تھے ہمیشہ۔ کیونکہ انہوں نے میرا حق چھینا تو کیا ہوا، اسلام تو میری ذمہ داری ہے، بالکل اس ماں کی طرح کہ اگر اسے اپنے بچے کو چھینا جائے تو ماں کیا کرتی ہے، یہ نہیں کہتا خوب اب میرے بچے کو چھین لیا ہے مجھ سے تو میری کیا ذمہ داری، میں گھر پہ جا کے آرام سے سو جاتی ہوں، نا، کوشش کرتی ہے کہ دور سے رہ کر اپنے بچے کو سنبھالے۔
وہ لوگ جو ظالم ہیں اور اس کے بچے کو اغوا کر کر لے کر چلے گئے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے سے، دودھ بھیجنے کے ذریعے سے، کھلونے بھیجنے کے ذریعے سے، کسی اور طریقوں سے بچے کو سلامت رکھیں۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ 25 سال اسلام کچھ اس طرح سے تھا۔ امیر المومنین کے جانے کے بعد بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اب دل میں بلند صلوات بھیج لیے گا اگر ہم کسی امام کا نام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ائمہ کے نام مسلسل لیا جا رہا ہے، تو آپ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی لپٹائیں، تو انشاءاللہ اپنے ہی دل میں صلوات بھیجیے گا، صلوات سے محروم نہ کریں اپنے آپ کو۔ تو یہ ہے، تو امام مجتبیٰ بھی اسی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ائمہ یعنی وہی حاضر رہنا۔ دشمن نے حق مارا ہے تو ہم یہ کہیں کہ خوب ٹھیک ہے، اب دشمن میں حق مار لے تو کیا ہو، ہم جا کر بیٹھ جائیں گے نا، امام کوشش کریں گے اسے اپنا حق واپس لیں۔ ضروری ہے امام کے لیے، کیونکہ یہ دنیاوی منصب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے زمین اس نے مجھ سے چھین لی اور مجھے بھی دنیا سے محبت نہیں ہے تو لہٰذا میں کیا کروں گا، میں اسے واپس نہیں لوں گا اس زمین کو، نا، یہ الہی منصب ہے۔ امام کے لیے واجب ہے کہ اس منصب پر امام رہیں، اور یہ منصب اگر ہاتھ سے نکل جائے تو امام پر واجب ہے کہ اس منصب کو واپس لینے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ منصب کا ظالم کے پاس رہنا حرام ہے اور امام کے پاس رہنا واجب ہے۔ تو امام یہاں پر کیا کرتے ہیں، اگر وہ منصب رہے تو منصب پر رہ کر وہ کام کرتے ہیں جو امیر المومنین نے کوفہ میں انجام دیا، اگر وہ منصب نہ رہے تو مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ اس منصب کو واپس لیں، جیسے کہ امام حسن نے امام امیر المومنین کے بعد اس کام کو انجام دیا، امام حسین کربلا کو بھی اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو لہٰذا ہمیشہ حاضر رہے۔ اگر عالم اسلام کی علمی ترقی ہوئی ہو، اس سب چیزوں کی دلیلیں ہیں، اب فی الحال آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے، اگر عالم اسلام کی علمی ترقی ہوئی ہے، اگر عالم اسلام کی سیاسی اور عالم اسلام کی معنوی ترقی ہوئی ہے، یہ ائمہ کے حضور کی وجہ سے ہے۔ مدینے میں شاگردوں کو تربیت کرتے تھے اور خراسان بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر جاؤ۔ مدینے میں کوفے میں شاگردوں کو تربیت کرتے اور کہاں پر بھیجتے؟ ماوراء النہر، آج کا جو مشہد ہے اور جو مثلا آذربائیجان ہے اور یہ پاکستان کے بارڈروں کے سائڈ وغیرہ، اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے کہ تم وہاں جاؤ اور ہمارا پیغام پہنچانا۔ اس طریقے سے علم، اس کا نتیجہ ہمارے یہاں جو ہے ابو ریحان بیرونی، بو علی سینا، فارابی اور یہ تمام حضرات جنہوں نے تمدن اسلامی کو تشکیل دیا، اور جو امام غزالی، یہ تمام حضرات جو ہیں جو آج بھی اہم شخصیات ہیں، بعض اس میں سے اہل سنت ہیں اور بعض اس میں سے شیعہ ہیں، لیکن یہ کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ یہ ائمہ کی۔ یہ وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور ہے کہ 4000 شاگردوں کی تربیت کی انہوں نے، یہ انہی کے شاگردوں کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ائمہ ہمیشہ کبھی گوشہ نشین نہیں ہوئے، بلکہ دیکھتے تھے یہ حالت میں جب حکومت ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارا حق تھا، ہم کیا کریں؟ اور میدان اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کم از کم جو نتیجہ ہم ائمہ کو، کیونکہ ہم ایک تو تاریخ نہیں جانتے ائمہ کی، اور ہم ایک طرف سے ہمارے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ رول ماڈل سے مراد کیا ہے؟ ان کو اپنا الگو بنا کر ان کی پیروی کرنا۔ ہمارا الگو ہی جب گھر پہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تو ہم بھی جو ہے یہ سوچیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو بھی کرتے ہیں اہل سنت کرتے رہتے ہیں، ان کو ہی کرنے دو۔ اسی لیے جب بعض لوگوں کو کیوں حضرت آیت اللہ امام خمینی کا قیام جو ہے ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے اب تک ممبروں سے یہ سنا ہے کہ ائمہ ساکت بیٹھے رہتے تھے، بولتے تھے کہ ہمیں حکومت سے کوئی کام نہیں ہے، حکومت وغیرہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہم جو ہے مانوی لوگ ہیں، تو لہٰذا کیونکہ ان کو ائمہ کی حقیقت کی شناخت نہیں ہے تو آیت اللہ خمینی کی حرکت انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب ایک فقی جب حکومت پا رہا ہے اور ظالموں کو ہٹا کر آ رہا ہے حکومت پر، تو انہوں نے کہا ائمہ نے یہ کام نہیں کیا، ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا ممبروں پہ سے، اور یہ فقی اور یہ عالم دین جب یہ کام کو انجام دے رہا تو ان کا کام غلط ہے۔ کیونکہ جو ہم نے سنا ہے ائمہ سے اسے سازگاری نہیں رکھتا۔ ائمہ عبادت اور مسجد اور صحیفے سجادیہ اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ شخصیت میں جو ہے مثلا حکومت کے مسند پر جا کر بیٹھنا چاہتا ہے تو گویا جو ہے یہ شخص باطل ہے، اور ائمہ کی طرح نا یہ نہیں، در حقیقت جو ہے مثلا خیر اس کے بارے میں یہ ایک بریکٹ ہے۔ کیوں؟ ہم جب ائمہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بعض اہل حق جو قیام کرتے ہیں باطل کا، ان کو غلط کراس مارک مار دیتے ہیں ان کے اوپر، اس کے بعد ہم خود بھی جو ہے کوشش نہیں کرتے کسی ایسے کام کرنے کی جسے ایک معاشرے میں تبدیلی آئے، ایک معاشرے میں انقلاب آئے۔ انشاءاللہ البتہ بیداری بہت زیادہ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ عالم تشیع میں حد سے زیادہ، بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ بیداری تمام آپ امریکہ سے لے کر جو ہے مثلا دوسرے ممالک اور ہندوستان اور خود ہمارے شہر میں عجیب اور بہت زیادہ بیداری آئی ہے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ بریکٹ میں اس کو بڑھ کر آگے نکلتے ہیں۔ بنی امیہ کے زمانے میں آپ دیکھیں، پہلے خلفاء کے زمانے میں سب سے زیادہ محترم شخصیتیں مدینے میں امیر المؤمنین اور سبتین،
دو امیر المومن کے فرزندان، سب سے زیادہ محترم شخصیات یہی تھی۔ خلفاء بھی ان کی عزت کرتے، مثلا روایتوں میں پایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آل محمد کی جو ہے احترام کچھ اور تھا۔ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، ان کو یہ ثابت ہو گیا کہ آل محمد کے ساتھ کھلم کھلا ہم جو ہے جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ بہت برا ہمیں جو ہے مثلا ریاکشن ملتا ہے امت کی طرف سے، کیونکہ امت ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ تم آل محمد سے وہ کرے۔ یہ بھی چیز ہو گئی۔ پھر بنی عباس آتے ہیں، آپ دیکھیں بنی عباس مجبور ہوتے ہیں کہ ائمہ کو بلا کر اپنے دربار میں رکھیں، اپنا وارث کریں۔ صرف امام رضا کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، حتیٰ امام ہادی کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتا ہے، امام 9ویں اور 10ویں امام کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے، بلا کر رکھا جاتا ہے کہ ہم یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، آل رسول سے ہیں، ہم ان کو منصب دینا چاہتے ہیں، حکومت دینا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ خاموش رہیں، یہ بھی چیزیں ہوتی۔ کہاں تک آئی یہ بات؟ یہ بات آئی ہے یہ ابن تیمیہ تک اور محمد ابن عبد الوہاب تک۔ یہ لوگ سب سے پہلے لوگ ہیں عالم اسلام میں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد عثمانی خلفاء جو ترکی سے حکومت کیا کرتے تھے، تقریباً 600 سال ان کی حکومت رہی ہے۔ بنی عباس کے جانے کے بعد جو اہل تسنن یا عالم اسلام کی جو خلافت اپنے عہدے پر لیتے ہیں وہ خلفاء عثمانی ہوتے ہیں، اوٹومن کیلیفیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اوٹومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے آل رسول کے محب، یہ بھی ان کے بادشاہوں کے دیوانوں میں جو اشعار لکھا کرتے تھے، آپ دیکھیں آل محمد کی محبت ہے اس کے اندر، یہ تمام چیزیں وغیرہ۔ آج جو بعض صحنیں آپ مسجد حرام میں اور کعبے میں، مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر تمام ائمہ کے نام جو ہے وہاں پر گڑے ہوئے ہیں، یہ سب وغیرہ۔ تو یہاں تک بھی عالم اسلام میں اہل البیت سے محبت حاکم تھی۔ 20 منٹ ہو چکے تھی یہ وغیرہ۔ کہاں پر آتا ہے یہ جریان، یہ آل سعود کا جو منحوس جریان ہے، جس کی شروعات ابن تیمیہ، البتہ اس کے ریشے ہم خوارج میں اور ناصبیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ابن تیمیہ تک آتے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی در حقیقت اس کے اندر بھی بحث ہے کہ کیوں یہ تمام چیزیں۔ اصلی محمد ابن عبد الوہاب اور انگریزوں کا ساتھ، کیونکہ وہ سمجھ گئے جو آج تک ہم نہیں سمجھے، ہم میں سے بعض لوگ نہیں سمجھے۔ انگریز اس چیز کو سمجھ گئے کہ عالم اسلام کو اگر کمزور کرنا ہے، کیونکہ اندلس اسپین میں جو ہماری حکومت تھی اسلام کی، اسپین یورپ کے دل میں ہماری حکومت تھی 780 سال کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کو توڑنے کا تنہا طریقہ یہ ہے کہ ایک ان کو دنیا داری میں مبتلا کر دیا جائے۔ تجربہ حاصل ہے نا، انٹیلیجنٹ قومیں، عقلمند قومیں تجربے سے کام لیتی ہیں۔ دوسرا ہے، حتیٰ ہے موارد ہیں تاریخ میں کہ کیسے انہوں نے مبتلا کیا، کیسے انہوں نے جو ہے مثلاً فرض کریں، معاف کیجئے، خواتین کو استعمال کیا کہ جو ہے مسلمانوں کو فحشا میں لے کر آئیں، خواتین کو استعمال کیا، اور شراب اور یہ تمام چیزوں کو کیسے انہوں نے استعمال کیا تاکہ مسلمانوں کو گناہوں میں ڈالیں، اور یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ مسلمانوں کو کمزور کریں وہاں پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا اختلاف، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنا۔ مثلا فرض کریں کہ خود اندلس میں ایک ہے، کس کا زمانہ تھا؟ موحدین کا زمانہ تھا، ایک سلطنت تھی وہاں پر جس کا نام موحدین تھا۔ ایک سٹیٹ بغاوت کر بیٹھتا ہے، فوراً یورپ کا بادشاہ آ کر ان کی حمایت کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ فوراً جو اس زمانے میں آلمان اور جرمنی کا بادشاہ جس کا نام الفونس تھا، وہ حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری حمایت کرتا ہوں اور لشکر دیتا ہوں تمہیں، جا کر مسلمانوں سے لڑو۔ دو مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا۔ انگریزوں کو بہترین مذہب جو نظر آیا عالم اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وہ یہ مذہب تھا، وہابیت۔ ایران میں انہوں نے بہائیت شروع کی، ہندوستان میں انہوں نے سلمان رشدی جس کو مانتا تھا وہ کیا تھا؟ قادیانی شاید، ظاہراً، حالا جو بھی تھا وغیرہ، اس کو انہوں نے شروع کیا۔ ایسے وہ کرتے ہیں، وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ خود ہندوستان میں سر سید احمد جو تھے اور یہ جو تمام جو دوسری چیزیں ہیں، ان کو پتہ ہے اختلاف بہترین چیز ہے۔ وہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہابیت کو استعمال کیا، بہت زیادہ وہابیت کو استعمال کیا، کیونکہ ان کو جو ہے عثمانیوں کے ترکوں سے لڑنا ان کے لیے سخت تھا، بہت مضبوط تھے اس زمانے میں۔ عثمان خلافت جو تھی، خلافت عثمانی، کافی مضبوط تھے اس زمانے میں، ان سے لڑنا مشکل تھا۔ ان سے لڑنے کا تنہا طریقہ یہ تھا کہ یہ آل سعود جیسے لوگوں کو بنایا جائے اور ان کو یہ پاگلوں کو بعض پاگل افکار سے مجہز کیا جائے تاکہ وہ لڑتے پھریں اور پورے عالم اسلام میں تفرقہ مچے، جس کے ذریعے سے یہ عثمانی سلطنت کمزور ہو۔ جو بھی تھے، اہل سنت تھے، جو بھی تھے، لیکن ایک اسلام کی قدرت تھی،
ایک اسلام کی قدرت تھی، ان سے تو بہتر تھے۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ جو بدتر بد ہے اور بدتر ہے، آپ اس کو بد کو چنتے ہیں، برے کو چنتے ہیں بدتر سے، ان سے تو بہتر تھے۔ ان کے آنے کے بعد جو ہماری بربادی ہوئی ہے اس کا تصور بھی ہمیں نہیں ہے، تاریخ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھنا حرام ہے ہمارے لیے، تو لہٰذا بعض معلومات جو ہمیں معلوم کرنا چاہیے پچھلے 200 سال کے، بہت ضروری ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ ایک قوم کا ماضی اس کے مستقبل کو بناتا ہے۔ اس قانون کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی دوسرے علماء سے یا پھر کبھی آپ کی خدمت میں اگر آنے کا موقع ہوا تو اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ تفرقہ مچاتے ہیں اور ان کو کھلم کھلا چھوٹ، جو کرنا ہے انجام دو۔ توحید کے نام پہ مثلا لوگوں کو قتل کرنا، جتنا انہوں نے شیعوں کو مارا ہے اسے زیادہ انہوں نے اہل سنت کو مارا ہے۔ ان کے نزدیک، آل سعود کے نزدیک، یا جو محمد ابن عبد الوہاب، آل سعود وہ سیاسی جریان تھا، اور وہ محمد ابن عبد الوہاب وہ افکاری جریان تھا۔ فکر کی تولید محمد ابن عبد الوہاب کے آل وہاب جو کہتے ہیں، آج بھی وہ لوگ باقی ہیں، یہ جو ان کا مفتی اعظم ہے وہ محمد عبد الوہاب کی نسل میں سے ہے۔ اور ایک آل سعود ان کو تلوار اور گھوڑوں اور فوج کے ذریعے سے مدد کریں گے، اور یہ ان کو افکار دیں گے کہ مثلا تم ایسے بنو۔ یہ علماء کا کردار ادا کریں گے اور یہ جو ہے عوام اور لڑنے وڑنے کا کردار ادا کریں گے۔ یہ لوگ مل کر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قبروں کو مسمار کرتے ہیں۔ 1925 سے 5-6 سال پہلے 1921 میں ظاہراً ایک بار پہلے مسمار کرتے ہیں بقی کے قبور کو، لیکن اتنا بری طریقے سے نہیں جتنا 1925 میں کرتے ہیں۔ نابود کرتے ہیں تمام قبروں کو، عثمانیہ خلافت اس کو واپس سے تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس فوٹوز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، جو ہمارے پیچھے بھی ہے، یہ 1921 کے بعد پھر سے بنائی ہوئی فوٹوز ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور بار تخریب ہو چکے ہیں، اس کی شکل کچھ اور تھی، شاید اس کے نہیں ہے ہمارے پاس اس کے فوٹو یا اس کی تصویریں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار منہدم ہو کر پھر سے بنایا گیا ہے۔ یہ عثمانی خلفاء نے پھر سے بنایا تھا اس چیز کو، پھر سے یہ توڑتے ہیں۔ اس بار جو نابود کرتے ہیں اس طرف سے عثمانی خلفاء جنگوں میں مشغول ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں، ان کی توجہ آل سعود سے وغیرہ نہیں ہو پاتی۔ خیر، یہ ہو جاتا ہے۔ انہدام کے بارے میں آپ نے کافی کچھ سنا ہے، آپ نے کافی کچھ دیکھا ہوگا۔ ہم بعض اصول سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وقت کافی گزر چکا ہے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں۔ بعض نقطے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ بھلے آل سعود میں یا یہ وہابی جریان جو ایک منحرف جریان ہے، آپ نے دیکھا کہ کیسے آل رسول سے محبت ایک عمومی چیز تھی۔ آل رسول مثلا تمام تر فرقے و مذاہب عالم اسلام کے سب سے محبوبیت تھی۔ یہ فرقہ نکلتا ہے، کیا چیزیں آئی ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ سبب ہوا، نہ صرف مسمار کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ عالم اسلام کی آج جو یہ حالت ہے، البتہ آج بہتر حالت ہے پچھلے 10 سال سے 20 سال سے، یہ انقلاب کی برکت سے، یہ علماء تشیع خاص کر یعنی امام خمینی کی جو نہضت تھی، وہ نہضت کی وجہ سے جو برکت اور جو شکوہ واپس آیا ہے۔ آپ جو لوگ 50 سال پہلے 60 سال پہلے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا اس زمانے کی جو کتابیں عالم اسلام میں لکھا کرتی تھی، کبھی ان کا مطالعہ کریں، جو مایوسی چھائی ہوئی تھی، جو لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام گیا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اسلام کا وقت ختم ہو گیا۔ خود عالم اسلام میں بعض ایسے لوگ تھے، آج جو دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ امریکہ میں جا کر واشنگٹن ڈی سی میں لوگ القدس کی ریلی نکالتے ہیں، یا جو ہے مثلا عزاداری کا وہ نکالتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ معافی مانگتے تھے، معاف کر دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ انگلینڈ جب جایا کرتے تھے کہتے معاف کر دو کہ ہم مسلمان ہیں، سوری کیا کریں، پیدا ہو گئے مسلمان، آپ ہمیں برداشت کر لو۔ اس طرح سے مایوسی اور اس طرح سے خود تحقیری کا عالم تھا آج سے 40-50 سال پہلے۔ لیکن واقعاً یعنی مثلا ایران نے جو برکتیں، صرف اس کو جمع کرنا، کتنے جلد کتاب آئیں گے۔ یہ جو ہم زمانے میں جی رہے ہیں بہت ہی زیادہ سربلندی کا زمانہ ہے عالم اسلام کا، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کیونکہ تاریخ سے منقطع ہیں، اس لیے ہم اس انقلاب کے برکتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بعض جاہل لوگ، احمق لوگ یہ فتویٰ وہ فتویٰ لے کر وغیرہ، یعنی مثلا ایسے نہیں دیکھتے۔ ایک کسی چیز کو اگر تحلیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو 300-400 پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے ایک چیز کو آنا چاہیے۔ یعنی ہماری مرحوم نانی کو یاد کرتے ہیں، یہاں پر کہا کرتے تھے کہ جسے عقل کم اسے صدا غم، تو لہٰذا ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ یہ مضبوط برکتیں، ورنہ پہلے یہ حالت نہیں تھی عالم اسلام کی۔ خوب کیوں ایسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بہت بربادی مچائی ہے عالم اسلام میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50%
یا اسے تھوڑا سا آگے یا اسے تھوڑا سا کم اگر نابودی کوئی ہے تو یہ آل سعود اور یہ وہابی جریان کی وجہ سے. اتنا جو تفرقہ عالم اسلام میں ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں، سوریہ میں یہ تکفیری، یہ تمام چیزیں، یہ ایک بہت بڑا حصہ ان کا ہے. یہ بہت بڑا حصہ. اگر کوشش کریں گے کہ آخر میں بعض لوگ یہ جو سوال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بھی سوال یہ ہے کہ یا اس کا بھی جواب دیتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ مثلاً آپ کے لیے القدس بہت مہم ہے، بقی کے لیے کوئی اٹھتا نہیں. یہی لوگ یہاں پر القدس 1979 میں 1969 میں شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد تھوڑے ٹائم کا وقفہ ہو گیا تھا خود شہر چنئی میں. اس کے بعد پھر سے ظاہراً 2006 کے بعد یہ تمام چیزیں شروع ہوا. یہاں پر 2006 تک بھی یہی لوگ جو ہے ایک بار بھی بقی کے بارے میں بقی کا بے بھی نہیں کہا انہوں نے. جیسے القدس شروع ہوا پہلے تو یہ کہ اس کے بعد شروع ہوا بقی کیوں نہیں بناتے آپ لوگ؟ مثلاً آپ اتنے سالوں سے کیا کر رہے تھے؟ بقی کو مسمار ہو کے 1925 میں ہوا. 1925 سے لے کر 2006 تک کیا کر رہے تھے کہ 2006 میں ایک دم سے بقی یاد آ گیا آپ کو؟ ایک تو سوال یہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہدف یہاں پر بقی کا دفاع نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہدف جو ہے مثلاً فساد مچانا ہے قوم میں. ایک یہ. دوسرا جو ہے مثلاً ہم جب ایک 100 میٹر کی ریس بھاگتے ہیں، پہلے ہم 10 میٹر کو کور کرتے ہیں، اس کے بعد 20 میٹر کو کور کرتے ہیں، اس کے بعد 100 تک پہنچتے ہیں. جب آپ کا ہدف اسرائیل بن جائے، آپ کا ہدف جب اسرائیل بن جائے، آل سعود بھی اسی کے اندر آ گئے. یعنی مثلا جب 100 آ گیا تو 80 بھی اسی کے اندر ہے نا، 90 بھی اسی کے اندر ہے نا، 70 بھی اسی کے اندر ہے نا. یہ تمام چیزیں وغیرہ مثلاً. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلاً میں اسرائیل کو ماروں اور بیچ میں آل سعود نہ ہو نا؟ دیکھیں بعض اوقات ریشے پہ حملہ کرنا ہوتا ہے. آپ کے مثلاً علاقے میں آ کر کوئی جھنڈا گاڑ کر کہتا ہے اسرائیل جیسا، اور کہتا ہے کہ اگر تجھے مجھ سے مقابلہ کرنے کا تو اس کو ہرا کے دکھا دے، اس کو ہرا کے دکھا دے. اور مطلب پوری قدرت آپ کی کیا ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ سے، اس جھنڈے کی وجہ سے باقی تمام چیلوں کو اور چمچوں کو قدرت ملتی ہے. اس کی وجہ سے ملتی ہے. آپ کس کو جا کر اٹیک کریں گے؟ چیلوں کو جا کر اٹیک کریں گے پہلے نا. آپ ہدف کس کو قرار دیں گے؟ ہدف آپ قلے کو قرار دیں گے. راستے میں آل سعود آگے ان کو بھی نابود کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے کب کہا کہ ہم نے مثلاً جب اگر ہم نے ہدف خود کو بنا دیا ہے تو ہم بقی کی پرواہ بھی نہیں کریں گے نا. راستے میں اگر جو ہے آگے تو اس کو بھی مسمار کرتے ہوئے مثلاً آل سعود کو بھی نابود کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ بیکار کی باتیں، فتنے وغیرہ. اور ایک اور چیز، جب تمدنوں کی جنگ ہوتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مثلاً ان کو مارو یا ان کو مارو، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو مارو. نا، دیکھنا پڑتا ہے کہ دشمن کو کہاں پر مارنے سے زیادہ درد ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنا، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر نا ہم جہاں پر کہیں یہ چیزیں جو ہے خوب اس کا جواب بریکٹ میں دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. بہت زیادہ بے نظمی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ ہم سے درگزر کر جائیں گے. یہ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان میں کیا ایسی بیماری آئی، جس کی وجہ سے یہ ایسے بنے، کیا ایسا انحراف ہے. ایک حصہ انحراف کا سقیفے سے ہی شروع ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بھی خود اس کی تائید کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. دیکھیے مختصر، کیونکہ قرآن کی آیتیں وغیرہ سب ہم نے آمادہ کر کے لایا تھا، لیکن شاید پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا. وہ یہ ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی نوح کو، اور تمہیں بھی وہی وصیت کرتے ہیں. وصیت سے مراد یہ ہے کہ تمہیں سجیشن یہی دیتے ہیں، یعنی کہ حکم یہی کرتے ہیں تمہیں کہ تم کیا کرو. موسیٰ کو بھی ہم نے یہی کہا ہے، ابراہیم کو بھی ہم نے یہی کہا، عیسیٰ کو بھی ہم نے کہا ان اقیم الدین، دین کو اقامہ دو، دنیا میں دین کو نافذ کرو، دین کی سربلندی ہو دنیا میں، دین کی حکومت ہو دنیا میں. ہم نے تمام انبیاء کو یہی وصیت کی ہے، اور اے رسول آپ کو بھی یہی وصیت کرتے. اس کے بعد کیا کہا ہم نے؟ ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں اختلاف نہیں کرو، تفرقہ نہیں کرو دین میں. اب یہاں پر دیکھیں اور بھی چیزیں ہیں. دنیا میں ہمارا ہدف کیا ہے جس کو ہم ایک حد تک بھلا بیٹھے ہیں؟ عالم اسلام ایک حد تک بھلا بیٹھا ہے اس ہدف کو. البتہ جیسے کہ ہم نے کہا بیداری آ چکی ہے، اور ضروری ہے کہ ہر خطے میں اور منطقے میں ہدف معین ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ قوم کو نہیں پتہ کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا جینے کا. ہر روز جو اٹھ رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں اور کاموں پہ جا رہے ہیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں، کس نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے؟ وہ قرآن ہمیں بتائے گا، ہماری کتاب ہمیں بتائے کہ دین کا اقامہ، دنیا میں دین سرداری کرے، دنیا میں دین حکومت کرے، دین ہمیں بتائے کہ جو ہے ہمیں کیسے جینا ہے، دین ہمیں بتائے کہ ہمیں علم کیسے حاصل کرنا ہے، دین ہمیں بتائے کہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کیسا ہو، دین ہمیں بتائے کہ ہمارا رہنا سہنا ایک دوسرے کے ساتھ رفتار کیسا ہو، اور ہماری آخرت کیسی ہو. یہ چیز دین ہمیں بتائے کہ ہمارا اقتصاد کیسا ہو، ہماری بینک کیسی ہو، ہمارا کمپنی اور ہماری شرکت کیسی ہو. آج جو ہم جس نظام میں زندگی کر رہے ہیں وہ طاغوتی نظام ہے. ہمیں ان نظاموں کو بدل کر دینی بنانا ہے.
اس کو یہ ہمارا ہدف ہے۔ رسول اور انبیاء جو آتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں، ایسا تھوڑی نا کہ خوب فرعون تم 400-500 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اب ہمیں بھی 1-2 دن حکومت کرنے کی اجازت دے دو، یہ تھوڑی نہ ہے نا۔ تمہاری حکومت جب تک رہے گی لوگ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کا ہدف کیا ہے؟ کمال تک پہنچنا۔ جب ہم انبیاء آ کر حکومت کریں گے تب جو ہے لوگ، خیر یہ ہدف ہے۔ اس ہدف، آیت کہہ رہی ہے کہ اس ہدف کے بیچ میں ایک جو درار بنتا ہے وہ کیا ہے؟ تفرقہ۔ تفرقہ اگر ہو یہ ہدف نہ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ قوم نابودی اور پستی کی طرف ہی جاتی رہے گی۔ لیکن تو کیا وحدت ضروری ہے؟ وحدت کا ملاک کیا ہے؟ وحدت کس بیس پہ کریں؟ بعض اوقات ہم وحدت کرتے ہیں ایک بزنس میں آ کر پارٹنرشپ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک اتحاد کرتے ہیں، ہم ایک اتحاد کرتے ہیں، کوآپریٹو سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یا پارٹنرشپ انٹیٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ایک چیز میں فائدہ نظر آتا ہے، جب تک یہ فائدہ ہے ہم متحد ہیں، جب فائدہ ختم ہوا جو ہے ہم مختلف ہو گئے۔ بعض سیاسی پارٹیاں اپنے آپ سے وحدت کرتی ہیں، گٹھ بندھن جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے ان کو اس میں ایک فائدہ نظر آتا ہے، یہ بھی ایک وحدت ہے۔ ان کا ملاک کیا ہے؟ قدرت ملے گی، سیٹیں ملیں گی۔ ہم سے جو کہا جا رہا ہے کہ دین کے اساس پر وحدت کرو، اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا ملاک امیر المؤمنین فرماتے ہیں، قرآن کی آیت پہلے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اختلاف نہ کرو۔ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ خدا کی کوئی رسی ہونی چاہیے، ہمیں تو نظر نہیں آتی پروردگارہ، آسمان سے کوئی رسی لٹکی ہوئی ہو، کبھی آج تک نظر آئی تو وہ رسی کیا ہے؟ سوال یہ ہے، مثلا اہل تشیع سے سوال یہ ہے، اہل تشیع اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، اہل تسنن سے سوال یہ ہے وہ خدا کی رسی کیا ہے؟ وہ خدا کی رسی کیا ہے؟ بالآخر قرآن میں کوئی جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ وہ خدا کی رسی کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک معاشرے کے وحدت کا ملاک کیا ہے؟ یہاں سے ذرا مشکل مرحلہ آنے والا ہے، کوشش کریں گے ایک 15-20 منٹ کو میں اس کو لپٹانے کا انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ وحدت کرنے کے لیے ملاک کیا ہو؟ کس بیسس پہ ہم وحدت کریں؟ مثلا سوال یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ سوال کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے مثال بھی دی کہ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مادی فائدہ دیکھا، وحدت کر لیا تاکہ اس فائدے کو، ایک بار یہ کہ کامن دشمن دیکھا، وحدت کر لیا کہ اس دشمن سے لڑنے کے لیے۔ ملاک کیا بنا یہاں پر؟ کامن دشمن۔ یہاں پر ملاک کیا بنا؟ ایک فائدہ۔ ایک بار یہ ہے کہ پاور کو حاصل کرنے کے لیے 2 سیاسی حزبوں نے گٹھ بندھن بنا دیا تو ان کا ملاک کیا بنا؟ قدرت۔ عالم اسلام کے لیے کیا ملاک ہے؟ وحدت کرنے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایھا الناس انما یجمع الناس الرضاء والسخط، کہتے ہیں کہ محبتیں، تولا اور تبرع، محبتیں اور نفرتیں وحدت لے کر آتی ہیں۔ اصلی وحدت جو عالم اسلام میں ہونا چاہیے اور محبتوں کا اور نفرتوں کا ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ امت مسلمہ ایک شخص سے یا ایک گروہ سے محبت کریں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کریں۔ یہ ہے قرآن میں جو امیر المومنین جو ہمیں ملاک دیتے ہیں، وحدت، محبت، یعنی میں اور میرا مومن بھائی کیسے پتہ چلے ہمیں کہ ہم واحد ہیں؟ دیکھنا ہے کہ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں واحد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہماری محبتیں اور نفرتیں واحد ہیں تو ہم واحد ہیں۔ سمجھ لیں، یہ ہے ملاک، یہ ہے امیر المؤمنین کے نزدیک ملاک یہ ہے۔ قرآن کیا ہمیں کہتا ہے؟ قرآن کیا ہمیں کہتا ہے کہ مثلاً کسے محبت کرو؟ سوال یہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، تیزی سے گزر رہا ہوں، توضیح تھی اس کے اندر، کسے محبت کرو۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر اس مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر واحد ہونا چاہ رہے ہیں، ایک امت ہونا چاہ رہے ہیں، اس کا ملاک یہ ہے کہ ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں ایک ہو۔ ہم سب، میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں جسے آپ محبت کرتے ہو، میں انہی سے نفرت کرتا ہوں جسے آپ نفرت کرتے ہو۔ کیا قرآن کسی کی معرفی کر رہا ہے کہ ان سے محبت کرو اور ان سے، ان کے اساس پر وحدت کرو؟ کیا ہے آیت؟ آپ سب جانتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن نے ہمیں ملاک دیا ہے۔ جو ہم نے کہا کہ اہل تشیع آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ ملاک کیا ہے۔ اہل تسنن کے ساتھ جو ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے ساتھ جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ وحدت کا ملاک کیا ہے، کس بیسس پہ ہم وحدت کریں۔ قرآن میں کوئی ہے ملاک؟ اگر قرآن میں کہے کہ جب تک تمہارا فائدہ ہے وحدت کر لو، جب فائدہ ختم ہو جائے تو الگ ہو جانا، مثلا قرآن میں یہ ہے تو ٹھیک ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر قرآن میں یہ ہے وحدت کا ملاک کہ مثلا جب تک تمہیں دشمن کا خطرہ ہو تب تک وحدت کر لو تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول جو ہے اجر رسالت کیا مانگتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے میں جو اجر رسالت ہے
اس کا جو صلہ مجھے چاہیے، جو اجر ہے جو مجھے چاہیے، وہ کیا ہے؟ میری رسالت کے جو میں نے اتنی محنت کی، مودۃ فی القربہ۔ مودۃ فی القربہ ایک امت کو واحد کرے گا، اہل بیت سے محبت قرآن کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں۔ رسول کی رسالت کیا تھی؟ وہی جو رسول کی رسالت قرآن کی یہ آیت تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی اتنی باشکوہ امت، واقعاً معجزہ ہے جس جہالت سے نکال کر رسول اللہ اس امت کو، بعض اوقات بعض مبلغ جب کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے اخلاقوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ذہنیتوں کو دیکھتے ہیں، رسول کی یاد آتی ہے کہ واقعاً کیسے اس شخص نے مکہ کے اس ماحول کو ایک بہترین امت بنائی۔ کیا بہترین امت تھی، کیا بہترین امت تھی۔ کوئی تھوڑے سے مطالعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا کلیم، ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے والا ہوں، کوئی دنیا کی قوم، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کی قوم، کوئی دنیا کا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم اسلام کے علماء سے استفادہ کیے بغیر، فائدہ اٹھائے بغیر میں نے کسی علم میں ترقی کی ہے۔ ایک ابو علی سینا، ایک ابن رشد، ایک ابو ریحان بیرونی، ایک ابن خلدون، ایک فارابی، یہ تمام لوگ آپ دیکھیں، آپ مثلا یورپین جو تاریخ دان ہے، آپ دیکھیں مثلا اس کی کتاب میں پڑھیں، کون تھا یہ؟ یاد ہے تو انشاءاللہ آپ کا نام بولیں گے، اس کا نام دا ہسٹری آف سویلائزیشنز، اوکے اس کا نام تھا، بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جو وہ لوگ منصف لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا ایک ایسا دین رسول اللہ کیسے مکہ کے جاہل لوگ کو، جس کے اخلاق بد تھے، جو اپنے بیٹیوں کو مثلا دفن کر دیا کرتے تھے، جو گدھوں کی آواز نکالا کرتے تھے شہر کے باہر جا کر، یہ سمجھتے کہ گدھے کی آواز نکالنا مسافرت سے پہلے جو ہے سلامتی سے ہم واپس لوٹنے کی وہ ہے، جو اپنے خواتین کے ساتھ پتہ نہیں ایسی چیزیں کرتے تھے جسے ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، مثلا ان کو کیسے قرآن ان کے بارے میں ایک آیت نازل کر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور واقعاً پہلے 400 سال میں بہترین امت بنا کر اپنے آپ کو ثابت کیا۔ ہندوستان میں جو کیا ہے، ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانا کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا، سب اعتراف کرتے ہیں۔ رومیلا ٹھاپر لے لیں آپ مثلا، اور وہاں پر جو ہے جو امریکی تاریخ دان ہے مثلا جسٹن جونز بولیں آپ، یا جو دوسرے تھے، ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہوں میں، خیر جو بھی تھا وہ لے لیں آپ مثلا، یہ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعاً مسلمانوں کا کردار ہندوستان کو آگے بڑھانے میں، جس کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کردار تھا۔ ہندوستان کو دنیا کا اقتصادی مرکز، دنیا کا سب سے امیر ملک بنانا ہندوستان کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا شہر، کسی یو پی کا ایک چھوٹا شہر کا نام لیتے ہیں ایک آرٹیکل میں، اس زمانے میں دلی اور حیدرآباد اور گجرات میں احمد آباد اور دہلی اور لکھنؤ اور وہاں پر لاہور اور ہیرات جو اس زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا، اور قندھار اور کابل، یہ دنیا کے بڑے شہر مانے جاتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مثلا ایک ہندوستان کا چھوٹے شہر کا نام لیتے ہیں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس شہر سے جو آمدنی آتی تھی وہ پورے انگلستان، جو آج انگلینڈ ہے، پورے انگلستان سے زیادہ تھی، پورے انگلستان سے زیادہ تھی۔ اور کلکتہ بھی ایک بہت بڑا شہر تھا، بنگال، اس زمانے میں پورے انگلستان سے زیادہ تھی، نہیں کہ ایسا ملک، کہتے ہیں کہ دنیا کا 25% GDP، یہ کس کی دین ہے؟ اب ہم مسلمان نہیں کہتے ان چیزوں کو، خود ہندو اور کرسچن اور امریکن اور یورپین رائٹرز اس بات کو اپنی کتابوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو اس بڑے مقام تک پہنچایا، ایک بڑا اقتصادی مرکز بنایا، ایک بڑا فرہنگی مرکز بنایا، ایک بڑا ثقافتی مرکز بنایا۔ یہ کنتم خیر امت، یعنی یہ خیر امت، یہ امت تھی بالخدا، رسول اللہ نے یہ امت بنایا، اس کا اجر کیا ہے؟ مودۃ فی القربہ ہے، یہ خیر امت کا اجر۔ خوب، مودۃ فی القربہ کیا ہے؟ ان دونوں میں ایک حقیقی رابطہ ہے، جب تک مودۃ فی القربہ رہے گا تب تک تم خیر امت بن کے رہو گے، جب تم مودۃ فی القربہ چھوڑو گے تم بدترین امت بھی بن سکتے ہو، جو پچھلے 200 سال 250 سال میں عالم اسلام کی حالت تھی۔ البتہ آج ہم نے کہا کہ ہم واپس وہ سائیکل کا نیچے جا کر ہم اس موڑ پہ ہیں، اوپر آنے کی موڑ پہ، انقلاب کے بعد سے، انقلاب اسلامی کے بعد سے ہم اس موڑ پہ، امت مسلمہ واپس اپنی بلندی اور سر افتخار کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے اب موڑ، فی الحال یہ ہے جیسے کہ ہمارے رہبران کہتے ہیں۔ تو یہ جب تک اجر رسالت ادا کرتے رہو گے تب تک جو ہے مثلا خیر امت بن کے رہو گے، جب اجر رسالت ادا کرنا چھوڑو گے، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، بعد میں جا کر جو ہے آپ سے اسے نتیجہ لینا ہے کہ ہم بھی ممکن ہے
آل سعود کی طرح عمل نہیں کریں گے ہم ہرگز، لیکن دوسری طرح سے شاید ہم بھی اجر رسالت کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا مار کھانا پڑ رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ جو ہے مثلا نیند میں نہ رہو، سوتے نہ رہو، اور یہ نہ سمجھو کہ مثلا کیونکہ ہم نے بقی جیسا ظلم انجام نہیں دیا تو لہٰذا جو ہے ہم صحیح سائیڈ میں ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے مثلا ہم نے پہلے کہہ دیا کہ فرینک بات کریں گے، تو یہ امت کو بنایا اور اس کے مقابلے میں جو اجر مانگتا ہے خدا وہ یہ ہے کہ مودۃ فی القربہ، مودۃ فی القربہ۔ تو ملاک کیا ہے وحدت کی؟ مودۃ فی القربہ قرآن کے نزدیک۔ اور دشمنی کا ملاک کیا؟ ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ اب دیکھیں، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، وہ قوم جو خدا پر ایمان رکھتی ہے ہرگز تم نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ ایمان رکھتی ہے خدا پر اور یوم روز آخرت پر، یودون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تم ہرگز نہیں پاؤ گے مومنین کو کہ ان سے محبت دکھائیں، ہرگز ان سے محبت نہیں کریں گے۔ یعنی کیا؟ محبتیں ایک ہیں، محبتیں ایک ہیں۔ یہاں پر کیا؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ، بھلے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بھلے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ مومن ہیں خدا پر اور روز آخرت پر، تم ہرگز انہیں محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے ان لوگوں سے جو رسول اور خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ رسول اور خدا سے جو دشمنی کرتے ہیں کون ہیں؟ یعنی رسول یا رسول اور آل رسول ایک ہی ہیں یہاں پر۔ یہ چیزیں ہیں، اور بھی دوسرے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے سے آیتیں وغیرہ۔ تو کامن نفرت اور کامن محبت، مشترک محبت اور مشترک نفرت وحدت بنا سکتی ہے۔ نہ فائدہ، نہ کوئی سیاسی فائدہ، نہ کوئی کامن دشمن، نہ کوئی مشترک دشمن۔ قرآن کے نزدیک محبت، اور خوب محبت کسے؟ اہل بیت سے۔ دشمنی کسے؟ ان کے دشمنوں سے۔ انحراف کیا تھا ان لوگوں میں؟ آل سعود میں یہ منحرف جو ہوئے ہیں یہ کہ قرآن نے جو مبنا دیا ہے، قرآن نے جو مبنا دیا ہے تمہیں کہ تم قرآنی مبنا کے حساب سے تمہیں محبت اہل بیت سے کرنی چاہیے تھی، اور اس اساس پر تمہیں حبل اللہ کو تھامے رکھنا تھا، اور اس اساس پر تمہیں لا تفرقو کرنا تھا، لا تتفرقو، تفرقہ نہ کرو۔ یہ ان کے اندر جو ہے مثلا انحراف آیا ہے۔ ان ملاک پر، اس وحدت کے ملاک پر انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے عمل نہیں کر کے مصرار کرنا شروع ہو گئے۔ اہل البیت کے کربلا کو پتہ نہیں 3 بار حملہ کیا، نجف کو پتہ نہیں کتنے بار حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ نجف میں انہوں نے، نجف میں نہیں کربلا میں قتل عام مچایا، اور ایک بار امام حسین کے بھی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ اور حضرت ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو بھی انہوں نے مسمار کیا، لعنہ خدا ان پر لعنت کرے۔ یہ آل سعود، یہ آل وہابی جو انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ خوب، آل محمد سے دوری انحراف ہے، جس انحراف کا شکار آل سعود ہوئے، جس انحراف کا شکار آل سعود ہوئے، بدترین جنایت پچھلے 100 سال میں یا پچھلے 150 سال میں مرتکب ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان، جتنا یہ انگریزوں نے ہمارا آ کر نقصان کیا ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے، اسے زیادہ اگر نہ کہوں تو اتنا ہی نقصان انہوں نے انجام دیا۔ تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، جتنا نقصان انہوں نے انجام دیا، جتنا قتل عام مسلمانوں کا انہوں نے انجام دیا، جو ہے مثلا حد نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملاک کو کھو بیٹھے، اہل البیت کو چھوڑ بیٹھے، اہل البیت سے دوری اختیار کی۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اہل البیت سے دوری اختیار کی۔ تو یہ ہے۔ خوب، سوال یہ ہے کہ صرف ان کے ساتھ ہی یہ ہوگا، دوسری قوموں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتا دوسری قوموں کے ساتھ؟ یعنی کیا گارنٹی ہے کہ مثلا دوسری قوم، مثلا یہی جو آج کا دن مثلا جس کو ہم سلفی یا وہابی مانتے ہیں، جو ہے مثلا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے نسلوں میں یہ محب اہل البیت نہیں تھے؟ نا، اس میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو محب اہل البیت تھے۔ مثلا آج جو ہے عدو اہل البیت، اور اتنے جنایتوں کو انہوں نے جو انجام دیا ہے۔ البتہ وہابیوں میں الگ الگ گروہ ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض سے بات کی جا سکتی ہے اور ان کو بعض باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، بعض ان سے مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی داعش اور یہ تمام جیسے لوگوں کے ساتھ، بعض ان میں سے علماء بھی ہوتے ہیں جسے بات کیا جا سکتا ہے، جس کو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور جس کے ساتھ مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے۔ خوب، بعض اوقات ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، جھوٹا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ نا ہم تو جو ہے ان کے راستے پر ہیں۔ کیوں؟ دیکھو، ہم ان کے روزوں کا احترام کرتے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو
ہم صلوات بھیجتے ہیں مثلا، جب بھی ان کی شہادت آتی ہے تو ان کے غم میں ہم روتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاص میں، ہمارے محبت میں اور ہماری جو مودت ہے اور جو عقیدت ہے اہل البیت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن بھی جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ مودت تک آؤ، یعنی مودت، خوب محبت کریں اور ان کے اطراف منڈرائیں اور ان پر پھول پھینکیں مثلا اور ان کی خدمت کریں، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے۔ خوب قرآن کیا اس وجہ سے ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اسے مودت کریں؟ درس جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ مودت کے اساس آ کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اور جو رسول اللہ کی جو تاکیدات ہیں کہ ان سے محبت کرو، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ، یہ جو چیزیں ہیں خوب کیا ہے، مودت کو اطاعت تک جانا چاہیے، مودت کو اطاعت تک جانا چاہیے۔ مودت اگر اطاعت تک نہ جائیں، ایک طرح سے آل سعود مثلا ایسے ظلم کریں، ممکن ہے دوسری طرح سے ظلم کریں۔ دوسری طرح سے ظلم کیا ہے؟ مثلا ان کے ایجنڈے کو اس کے مقصد تک نہیں لے کر جانا۔ اہل البیت کا ایک ایجنڈا ہے، اہل البیت کا ایک ہدف ہے۔ بالآخر کربلا کا کوئی ہدف تھا یا نہیں تھا؟ کربلا کا ہدف کیا تھا؟ غدیر کو جب پامال کیا جاتا ہے، ایک لفظ میں انشاءاللہ محرم میں یا اسے پہلے کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں بیان کریں، تب کربلا ہوتی ہے۔ خوب کربلا ہو گئی، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیوں دوسرے ائمہ کے لیے یہ چیز نہیں ہوئی؟ مثلا جتنی تاکید اور جتنی روایتیں کربلا کے لیے ہے، اور یہ تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں، کیوں دوسرے ائمہ کے لیے نہیں ہوا؟ امیر المومنین کیا افضل نہیں ہے امام حسین سے؟ امیر المومنین کو کیا تلوار سے شہید نہیں کیا گیا؟ مثلا زہر و تلوار دونوں، ظلم نہیں کیا گیا امیر المومنین؟ کیوں جو عاشورہ پر تاکید ہے؟ کیونکہ عاشورہ جہاں پر غمناک واقعہ وہاں پر ایک نہضت ہے، ایک موومنٹ ہے۔ ائمہ نے دیکھا عاشورہ جو قوم اتنا برا کام انجام دے سکتی ہے، جو قوم اتنا برا کام انجام دے سکتی ہے، بہت بڑے انحراف کا شکار ہوئی ہے۔ آل محمد کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں ہے، جس کا درد سر بنی امیہ کو بھگتنا پڑا۔ کربلا کے بعد 20 سال بنی امیہ، 20-30 سال میرے خیال سے جو ہے زیادہ نہیں رہ سکے، اور مسلسل کبھی توابین قیام کرتے ہیں، کبھی مختار قیام کرتے ہیں، کبھی مالک اشتر کے جو فرزند ابراہیم نے مالک اشتر قیام کرتے ہیں، کبھی یہاں سے قیام ہو رہا ہے، کبھی وہاں سے قیام ہو رہا ہے، تمام عالم اسلام میں قیام ہو رہا ہے۔ تنگ آ جاتے ہیں، اتنا کہ حجت بن یوسف بولتا ہے کہ بھائی تمہارے خلاف کوفے میں جو ہے قیام ہو رہا ہے اور اس کی رہبری چوتھے امام انجام دے رہے ہیں، تو کچھ کرو۔ یہ خط میں واپس لکھتا ہے کون ہے؟ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ مثلا یار مجھے بنی ہاشم سے مجھے ڈر ہے، ان کے خون سے میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، بڑا درد سر جھیلنا پڑتا ہے ہمیں، ان کو ہم مار دیتے ہیں، اس کے بعد جو قیام ہوتے ہیں پورے عالم اسلام میں، یہ ہمت نہیں ہوتی کسی کی۔ خوب کربلا جیسی چیز ہونا اور امت مسلمہ کا چپ رہنا، یعنی بہت منحرف ہو گئے یہ لوگ، یعنی بہت منحرف ہو گئے۔ منحرف ہم علامتوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ یہاں پر ملأ عام میں یہاں پر آ کر جو ہے مثلا عورتوں کو، خواتین کو، مردوں کو بدترین طریقے سے مارے اور ہم یہاں سے ہلے بھی نہیں۔ یہ اتنی منحرف اور اتنی بے غیرت قوم ہے یہ کہ مثلا سامنے ان کے آنکھوں کے مومنوں کو مارا جائے اور جا کر دیکھتے بھی نہیں، بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ان کے جوان، اتنے بے غیرت ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آل رسول ہے، آل رسول سب کے سامنے ہوتا ہے اور جو ہے کسی کو مثلا جھوم بھی ان کے سروں پہ سے نہیں ہوتی، کہ انحراف تھا۔ اس انحراف سے واپس لے جانے کے ائمہ نے جو ترکیب سوچی وہ کربلا کو زندہ رکھنا، کربلا کو زندہ رکھنا۔ کہاں تک زندہ رکھنا؟ ظہور تک۔ ظہور کیا مراد ہے؟ ائمہ کی حکومت کو واپس آنا، جوشوں کو برقرار رکھنا شیعوں کے، تاکہ وہ مسلسل ہر نسل کربلا کو یاد رکھیں۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ غدیر کو پامال کیا گیا۔ تو کربلا کیوں ہوا؟ تاکہ کربلا کو کیوں باقی رکھا گیا؟ تاکہ ہم جو ہے واپس غدیر کو زندہ کر سکیں، یعنی کہ اہل بیت کی حکومت کو واپس لا سکیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم؟ خیر اس کو واپس وہ ہمارا ہدف تھا، ہم بلا بیٹھے۔ اب کس کو یاد ہے؟ ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے امیر المومنین کی کھوئی ہوئی حکومت کو واپس لا کر دینا ہے؟ اتنے سالوں سے بقی کو اب جو ہے ہم لعنت کرتے ہیں کہ بقی پر مسمار کرنے والوں پہ لعنت، آل سعود پہ لعنت، ان پہ لعنت، ان پہ لعنت۔ خود کیوں کرتے ہیں لعنت؟ کیونکہ حکومت اہل البیت کی تھی اور یہ آ کر ان کی حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دماغوں میں ہے۔ کتنے لوگوں کے دماغوں میں ہے یہ جو لعنت کرتے ہیں، جلوس نکالو، کہتے ہیں القدس نہیں بناؤ اور بقی کا دن بناؤ مثلا۔ وہ بقی کا دن بنا کر کیا کریں؟ سوال یہی تو ہے، اگر امیر المومنین کو غدیر کے بعد حکومت مل جاتی اور سقیفہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ اگر امام حسین کربلا میں کامیاب ہو جاتے، اگر کوفہ والے ان کا ساتھ دے دیتے تو امام حسین اس کے بعد کیا کرتے؟
چھوڑ کے واپس آ جاتے مدینہ یا کچھ اور کرتے. یہ سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. خوب تو ہدف یہ ہم بھول بیٹھے. ایک اور چیز دیکھیں, یعنی مثلا خوب اہل بیت کی محبت ہے, وہی چہرہ ہے, وہی مجلسیں ہیں, وہی جشنیں ہیں, یہ تمام چیزیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہدف تھا, ایسا تو نہیں کہ ہم بھول بیٹھے اور دوسری طریقے سے نقصان پہنچا دیا جس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. یہ درس ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ایک اور چیز امام رضا فرماتے ہیں, دیکھیں صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا. اپنے صحابی سے فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے, خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امر توضیح دیں گے کیا ہے امر آپ کی خدمت میں. ایک کوڈ ورڈ تھا اہل البیت کے اس میں زبان میں, کیونکہ اس زمانے میں ظالم حکومتیں ہیں, جاسوس ہیں, نہیں بول سکتے کہ جو بولنا تھا بولیں گے ابھی آپ کی خدمت میں. یہ وغیرہ پوچھتا ہے صحابی کہ فکیفہ یحییٰ امرکم, کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے. امر یاد رکھیں, آپ کے امر کہتے ہیں کہ یتعلم علومنا و یعلمها الناس. یتعلم علومنا, ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی سے آشنائی ہو جائے ہماری اطاعت کریں گے, ہماری اطاعت کریں گے. خوب ہم نے کتنا اس میں جو ہے ہم نے محنت کی, کتنا محنت کی. مثلا دیکھیں آپ دیکھیں بعض فرینک باتیں, سیمینار ہے تھوڑی نا کہ مثلا یہاں پر جی حضور مجلس کی طرح وغیرہ, اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں وہ حق جاننا چاہتے ہیں اور حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی جرأت کر کے حق کو بیان کریں آپ کی خدمت میں. مثلا آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرپلیکین میں جو ہماری سواریاں ہوتی ہیں 150 سال کہا جاتا ہے کہ تب سے بناتی ہوئی آ رہی ہیں. کتنے شیعوں کو اور کتنے اہل تسنن کو یہ ہدف کے بارے میں پتہ ہے ہمارے, کہ ہمارا ہدف عزاداری بنانے کا یہ ہے کہ ہم غدیر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں عالم اسلام میں. غدیر یعنی کیا؟ حکومت صرف خدا کی, زمین پر حکومت صرف خدا کی. اور کون کرے گا؟ ولی خدا امام معصوم کرے گا حکومت. خوب کتنے لوگ کو پتہ ہے کہ کربلا کا ہدف یہ ہے, کربلا ہوئی ہی اس وجہ سے کہ کیونکہ غدیر چھینی گئی. کتنے لوگ کو پتہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ کو پتہ ہے جو سال بسال ہمارے میں جو رسومات بنائے جاتے ہیں اور دوسروں میں جو کرسمس اور یہ اور وہ بنائے جاتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. دوسرے لوگوں میں جو رسومات بنائے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو ہدف نہیں, کھانا پینا یہ سب چیزیں. ہمارے میں جو اسلام عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, غدیر ہے, ان چیزوں کے پیچھے جو ہے ہدف ہے, ہر چیز کے پیچھے ہدف ہے. عید الاضحیٰ کا ہدف یہ ہے کہ اپنے نفس کی قربانی دو, مثلا ابراہیم کی قربانی کو یاد کر کر. اور رمضان کی عید کا کچھ اور ہے, مثلا تقویٰ ہے, متقین کی عید ہے مثلا. غدیر کا یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے اس ہدف کو یاد کریں. اس لیے آپ دیکھیں تمام عیدوں میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ دعائے ندبہ پڑھو. مثلا دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ عین السبب المتصل من الارض والسماء پڑھتے ہیں. کہاں ہے وہ سبب؟ عین الحسن و عین الحسین, عین ابناء الحسین, کہاں ہیں ابناء حسین؟ یہ تو پڑھتے ہیں ہم. کیوں پڑھتے ہیں ہر جمعے کو؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر عید سے پہلے مستحب یہ ہے کہ دعائے ندبہ پڑھی جائے؟ جو ہے مثلا اس بار بھی عید میں مولانا نے بہت خوبصورت آواز میں پڑھی تھی, کیونکہ جو ہے اپنے ہدف کو یاد کرو. عالم اسلام کو یاد ہے ہدف, اہل تشیع کو یاد ہے ہدف. اگر اہل البیت سے محبت مودت جو اجر رسالت ہے کیوں ہمیں یاد نہیں ہے؟ مثلا کیوں ہم محاسن کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ اپنے اندر پتہ نہیں کچھ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے تن تناتن تلواروں کی طرح پلیٹوں کی آواز آئی مثلا اور کھا لی اور چلے گئے مثلا, اور باتھ روم میں جو ہے سب چیز جا کے خالی کر دی اور ختم کیا. یہ ہے ہدف؟ کیا یہ ہے ہدف؟ ہم جا کر اپنے آپ کو, آپ کا ہوم ورک جو آج سیمینار ہے نا, سیمینار میں ہوم ورک بھی دے سکتے ہیں نا. ہوم ورک یہ ہے کہ جا کر ہم اپنے تنہائی میں یہ چیز سوچیں کیا ہدف یہ ہے. اگر یہ نہیں ہے, اگر کلام پہنچانا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. پہلے انسان کنونس ہو جائے, پہلے اپنے جو حال حاضرہ ہے, جو کرنٹ سٹیٹ ہے اسے ناراضی ہو. جب تک میں اپنی سٹیٹ سے راضی ہوں, مجھے یہاں پر آرام ہے, تو میں کیوں اٹھوں یہاں سے؟ میں جب تک اپنے آپ کو یہاں سے آرام فیل کروں, یہاں پر کوئی کانٹا نہیں ہے, نیچے کوئی آگ نہیں جلائی جا رہی ہے, تو میں کیوں آرام فیل کروں؟ پہلے بتائے اس انسان کو جو تم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہو ایک کھڈا کھدا ہوا ہے, یا یہاں پر سانپ ہے یا بچھو ہے یا نیچے آگ جلی ہوئی یا کانٹے ہیں, تاکہ میں اٹھ کے وہاں پر جا کے بیٹھوں. پہلے ہم اپنے آپ کو کنونس کرو اور بولیں کہ جو ہے مثلا ہمارا کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں, ہم نے ایک عالم دین سے سنا, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے, ظہور جب نزدیک ہوگا ہر انسان امام حسین کو جانتا ہوگا دنیا میں. کس حد تک ہم نے محنت کی امام حسین کو دنیا میں
پہچانوانے کی، تمل زبان میں، تیلگو زبان میں، ملیالم زبان میں مثلا کس حد تک نوحے ہمارے قصیدے ہمارے امام حسین کی محبت میں تمل زبان میں بنائے گئے، کس حد تک ہم نے کوشش کی کہ مثلا ان کاموں کو انجام دے۔ خوب یہاں پر ہو گیا عاشورہ کے دن فاقہ توڑنے کے لیے بونڈے پلو، اس کے بعد ختم، 40 کے دن گوشت کا پلو، اس کے بعد ختم، نا ایسا تو نہیں نہ ہوتا ہے۔ اہل بیت سے مودت اور ان سے وفا اور ان کی نصرت اس میں ہے کہ ہم غدیر کو زندہ کریں۔ کربلا غدیر کو زندہ کرنے کے لیے ہوئی تھی، یاد رکھیں اس چیز کو، بعد میں تفصیل میں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بات کر سکتا ہوں۔ کربلا غدیر کو زندہ کرنے کے لیے ہوئی تھی، خوب کربلا ہوئی تھی، خوب کربلا کے بعد ائمہ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کب ہوگی، ظہور میں ہوگی، کس کی مدد سے ہوگی، 40 کی مدد سے ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ بحث کریں گے کبھی اس کے سامنے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا اعزان محترم آل سعود سے ایک طرح سے انہوں نے نقصان کیا اہل بیت کا، ایسا تو نہیں کہ بعض لوگ انشاءاللہ ہم ان میں سے نہ ہوں دوسری طریقے سے اہل البیت کا نقصان کریں۔ بعض اوقات ایک ماں بچے کی دشمن نہیں ہوتی، ایک ماں لیکن دشمنی کرتی ہے۔ قرآن میں جو آیت ہے، اس آخری آیت ہے، اس کو بولتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں جو آیت ہے جو کہتی ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے ازواج یعنی تمہاری زوجائیں تمہاری دشمن ہیں۔ اب ایک بار دشمنی یہ ہوتی ہے کہ مثلاً بحث اور گفتگو، میں گالی دوں، یہ گالی دیں پلٹا کر، مثلاً یہ ایک دشمنی ہے۔ ایک بار دشمنی ہوتی ہے کہ میں اس کا خون کروں، جانی اور مالی نقصان اس تک کروں۔ اولاد اور ازواج ان دونوں میں سے کون سے دشمن ہیں؟ نہیں، اولاد اور ازواج نہ ہماری جان لینا چاہتے ہیں، نہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، نہ ہمارے مال کے پیاسے ہیں۔ مثلاً کیا دشمنی ہے جو قرآن ہم سے معرفی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ان کے اندر دشمن، بلکہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، ازواج سے محبت ہوتی ہے نا، ایک محبت میں آ کر دشمنی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے جب حد سے زیادہ محبت کرتی ہے تو جو مانگے اس کو دے دینا، جتنا چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، اسکول جانا ہے جائیں، نہ جائیں، پڑھائی پہ توجہ نہ دیں۔ ایک باپ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ 7 سال 8 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد بچے کو نماز کا امر کرے۔ چھوٹا بچہ اسکول جانا ہے، کیوں میں اس کو اٹھاؤں؟ مثلاً رات تک اسے جاگنے دینا، دوستوں کے ساتھ گھومنے دینا، یہ محبت میں آ کر دشمنی کرنا ہے۔ یہ بعض اوقات دشمنی محبت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اور وہ پہلے 2 دشمنوں سے زیادہ خطرناک بعض اوقات یہ بن جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر دشمنی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ان سے محبت کر رہے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں میرے بچے کو جو کرنا ہے کرنے دوں نا۔ بعض اوقات پکڑنا ضروری ہے، بعض اوقات سیریس رہنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم شمر کی طرح، صدام کی طرح عمل کریں اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو پیٹنا شروع ہو جائے نا۔ تربیت کرنا بچوں کی ضروری ہے، بعض اوقات بچوں کا ٹائم ٹیبل بنانا، ان کو ہر چیز کرنے نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رابطہ ہمارے اولیاء کے ساتھ، ہمارے جو ہے جس کو ہم ہمارا مولا مانتے ہیں، ایسا رابطہ بن جائے۔ خیر اسی کے ساتھ ہم اس درس کے ساتھ تمام کریں کہ عالم تشیع کے لیے، اہل مدراس کے لیے جو بہت ہی زیادہ استعداد رکھتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ جو ہے مثلاً حقائق کو سمجھنے اور ان کو قبول کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، اہل مدراس دوسروں سے بہت بہتر ہیں، جو ہے مثلاً ہم اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بعد انسان واپس ہے اور سوالات پوچھنا شروع ہے۔ خوب ہم سمجھ گئے کہ ہمارا کرنٹ سٹیٹ کیا ہے، کیا کریں۔ جب تک انسان کو آرام محسوس ہوتا ہے، نا آرامی کا احساس جب تک انسان کو نہیں ہوتا، نہیں پوچھتا آ کر کہ میں کیا کروں۔ انسان پہلے رہبران علماء جو انبیاء ہوتے ہیں پہلے آ کر ان کو ہلا دیتے ہیں، پہلے قوموں کو، تمہاری حالت صحیح نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آ کر انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ دوا کیا ہے مثلا۔ اس کے بعد بولتے ہیں کہ آمنو باللہ، خدا پر ایمان لاؤ، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، تو میں کیوں خدا پر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو اس چیز کو ہم سمیٹتے ہوئے ختم کرتے ہیں کہ ہم ہمارے ہدف کو سمجھیں اور اس ہدف تک پہنچنا جو ہمارے لیے واجب ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو ایک ایک کر کے ادا کریں، کیونکہ ہر ذمہ داری کو ایک ٹائم پہ ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ایک ذمہ داری کو انجام دینا ہے، مثلاً سونے کے لیے پہلے ایک بستر بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر چادر، اس کے بعد تکیہ مثلاً، اس کے بعد لیٹا جاتا ہے۔ ایسے جا کر لکڑے پر تھوڑی نہ لیٹتے ہیں ہم، ویسے بستر کیا ہے جس کو ہمیں بچھانا ہے، اس کے اوپر فعالیتیں۔ سب سے پہلے اتحاد ہے، سب سے پہلے اتحاد ہے۔ اتحاد کرنے کے لیے ہمارے پاس 1000 بہانے ہیں، تفرقہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی بہانہ ہے۔ اگر کوئی بول دے تو اس کو میں ایوارڈ دینے کے لیے تیار ہوں، یہیں 200 روپے دیتا ہوں میں اس کو میں تفرقہ کرنے کے لیے۔ تفرقہ کرنے کا صرف ایک بہانہ ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ ٹرائی کریں مثلا نفس
تفرقہ جو بھی تفرقہ جو بھی بول نہیں میں حق ہوں انہیں فلاں ہے مثلا انہیں حق انہیں یہ ہے انہیں یہ ہے کوئی تم دونوں بھی حق پہ نہیں ہے تمہارا نفس میں مشکل ہے ورنہ امیر المومنین اپنے اصحاب سے کہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اندر اختلاف ہے لیکن پھر بھی ایک ہو جاؤ سب سے پہلے اتحاد ہے اتحاد پہ ان کمپرومائز اتحاد البتہ علماء کو پتہ ہے کہ کہاں پر مثلا وہ کرنا ہوتا ہے تمام چیزیں وغیرہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جلد از جلد اسباب فراہم کر کے مؤمنین اور مجاہدین اسلام جا کر بقی کی واپس سے تعمیر کریں انشاءاللہ پروردگارہ حضرت حجت کا ظہور جو سب سے اہم اور سب سے بڑی مشکل کا راہ حل جو حضرت حجت کا ظہور ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ عالم اسلام اور مسلمین کو بصیرت عطا فرما پروردگارہ یہ جو جبہہ مقاومت ہے جس کی سردمداری اور جس کی رہبری ایران اسلامی کر رہا ہے اس کو روز بروز تقویت اور قدرت عطا فرما رہبر کو نفوذ کلام عطا فرما کہ دشمنوں کے ساتھ پورے اقتدار اور پوری ہمت کے ساتھ بات کریں اور دشمنوں کو اپنی اوقات دکھائیں ان کو اقتدار عطا فرما وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.